شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. مسلم احمد میں ہے یہ حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ اس کی دوا اور اس کی شفا نہ اتاری ہو. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اللہ ان کو علم عطا فرما دیتا ہے، اور جو نہیں جاننا چاہتے وہ محروم رہ جاتے ہیں. یہ حدیث جو ہے ہمیں سب سے پہلے تو آس اور امید دلاتی ہے، پھر ڈپریشن ہمارا دور ہوتا ہے، مایوسی دور ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نہیں، ہر چیز کی دوا ضرور ہے، جب شفا ہے تو ڈھونڈیں. آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے کہ کینسر کا ایک نیا علاج دریافت کر لیا ہے. مثلا واٹس ایپ پہ اکثر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں کہ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ آئی ہے کہ جس کو ہم شیشم کی لکڑی ہوتی ہے نا، شیشم کی لکڑی کا تو سب واقف ہیں، فرنیچر بنتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. اس کے جو پتے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کینسر میں بہت شفا دے رہے ہیں. مثال کے طور پر نیچرل چیزوں کو آزمانا، نیچرل چیزوں سے علاج کرنا ہی سنت ہے. طب نبوی کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ کے رسول نے خاص طور پر مینشن کیا. میرا فوکس اصل میں انہی چیزوں پر ہے جو اللہ کے رسول کے گھر میں یا خود استعمال کرتے یا انہوں نے جن چیزوں کا مشورہ دیا. اس میں ایک تو چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، پرہیز کا طریقہ ہے. پرہیز سے مراد ہے یعنی حفظان صحت، اور یہی بیسیکلی ہم اس وقت لیک کر رہے ہیں. یہ چیز صحت کی حفاظت نہیں کرتے ہم، اور یہ بہت سی چیزوں میں ہے. جیسے خاص کر نوجوان طبقہ، بوڑھے ہو کے تو خود ہی حفاظت آ جاتی کرنا، مگر پھر بھی میں دیکھتی ہوں بہت بڑے بوڑھوں کو بھی، جن لوگوں نے فیملی میں رہنا نہیں سیکھا ہوتا یا جو لوگ فیملی وائز نہیں رہے ہوتے، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ایک خاندانی نظام رہا ہے شروع سے، جیسے دادی دادا پاس ہوتے ہیں بچوں کے، تو ماں تو مصروف ہوتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے عرصے بعد جب دوسرا پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ بزی ہو جاتی ہے، یا تھک جاتی ہے، یا تھوڑا بیمار، جیسے شروع میں بیمار ہوتا ہے انسان، پھر آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتا ہے. بچہ چھوٹا چھوٹا انوالو رکھتا ہے ہر وقت، کبھی اس کو بھوک لگ رہی ہے، کبھی اس نے مطلب گندگی کر دی ہے، کبھی اس کو صاف کر رہی ہے، کبھی نہلا رہی، کبھی اس کو پلا رہی. بس اسی میں 1 سال گزر جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے، تو اتنے میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ اس وقت بچے کی کیا ضرورت ہے، اب جو بڑا بچہ ہے یا دوسرے بچے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے، کون سی چیز جو ہے وہ بیمار کرنے والی ہے، کون سی چیز ان کو درست کرنے والی ہے. تو جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی گھروں میں، وہ بہت سی چیزوں کا دھیان رکھ کے بہت سی بیماریوں اور تکلیفوں سے انسان بچ جاتا تھا. اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں کی جابس دور پار سمندر پار ہوئیں، اپنے گھروں سے نکلے، دوسرے ملکوں میں آئے، اور یہاں کا تو کلچر بھی ایسا ہے، سب لوگ سنگل ہی رہتے ہیں. سنگل سے مراد یہ کہ بس ہسبینڈ وائف ہیں یا بچے ہیں میکسیمم، اور بچے بھی ذرا جوان ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے اپنے اس میں کاموں میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر ایک جو میں سمجھتی جو ڈپریشن اور اینگزائٹی کا جو ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. جتنے دن ہوئے مجھے آئے ہوئے، اور میں اکثر جب بھی آتی ہوں تو میں فیل کرتی ہوں کہ لوگ یعنی ڈپریشن اور اینگزائٹی یہاں پر باقی ملکوں سے زیادہ ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ لونلینس اور کام کی زیادتی اور اپنے جو اوقات ہیں ان کی پابندی. حالانکہ اسلام ہمیں جتنی پابندی سکھاتا ہے اس میں تو ہمیں بڑا فلیکسیبل ہو جانا چاہیے. جیسے نماز کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، بہت ساری چیزوں کی. جتنا ایک مسلمان پابند ہو سکتا ہے اور جتنا ایک مسلمان کے اندر فلیکسیبلٹی ہو سکتی، کسی اور قوم میں نہیں پائی جا سکتی. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ہر روز صبح، وہ ایک جو اس کی تربیت ہو رہی ہے نا، ہر روز صبح نیند توڑ کے اٹھنے کی اور فجر پڑھنے کی، یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. جو کوئی فوج بھی اپنے فوجیوں کو یہ ٹریننگ اس قدر نہیں دے سکتی جتنا کہ ایک مسلمان امت مسلمہ پوری ایک فوج تیار ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اسلام کے اصولوں پر چلنے والی ہو. پوری کی پوری امت جو ہے وہ فوج بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو صبح سویرے ہر روز اپنی نیند توڑ کے اٹھنا اور نماز پڑھنا
اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کے لیے مسٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت کال آتی ہے وہ تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک حاضری دیتا ہے۔ جیسے یہ کال آتی ہے، آپ دیکھیں فوج میں سکھایا کیا جاتا ہے، تابعداری، اطاعت، فالو کرنا اور جو کہا جائے وہ کر ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارا نظام دیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کو فالو کریں ہم بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں۔ نماز سے پہلے جو وضو ہے، وضو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر آپ مینسز کے دنوں میں دیکھیں، تھکا فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، تھکن فیل کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں ٹھیک ہے ہارمونل چینجز آتی ہیں، بلڈ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، بہت کچھ ہے، فیکٹر ہے ایک، لیکن آپ دیکھیں کہ جب کچھ بلڈ ویسٹ ہوتا ہے تو جب اس کی ریکوری ہو رہی ہوتی ہے یا وہ ختم ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک فریشنس بھی آتی ہے، اور باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل، یعنی وہ جو فنکشن ہے اس کو کرنے کا ایک کیا ہوا ہے، یعنی اس کو پابند کیا ہے کہ باڈی جو ہے وہ ڈبل فنکشن کرے۔ آپ دیکھیں پلس ڈبل ہو جاتی ہے، فاسٹ ہو جاتی ہے، ہارمون جب کام کرتے ہیں تو، اور اسی طرح جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے تو اس کی بھی فاسٹ ہو جاتی ہے پلس، اس کے ہارٹ کو ڈبل کام کرنا پڑتا ہے، ڈبل فنکشن کرنا پڑتا ہے، بیبی کی طرف الگ، ماں کی طرف الگ۔ اب جو وضو ہے وہ ہمیں بیسیکلی فریش رکھتا ہے۔ جب ہم 5 ٹائم یا 7 ٹائم یا وٹ ایور، جن لوگوں کو باوضو رہنے کی عادت ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کی بہت زیادہ پروٹیکشن میں رہتے ہیں، اور جب آپ مینسز کے دنوں میں وضو نہیں کرتے تو آپ دیکھتے ہیں ایک بہت بڑی پرابلم وضو نہ کرنے پر شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے فٹیگ، تھکاوٹ، سستی، کمزوری، کام کا نہ ہو سکنا، بس ہر تھوڑی دیر بعد اچھا ذرا سا سستا لیں، اچھا ذرا سا۔ وضو آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، بھلا کیوں؟ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں، سب سے دیکھیں مڈل میں، باڈی کے آلموسٹ مڈل میں ہی آ رہے ہوتے ہیں نا، کنارہ ہے ایک طرح سے جسم کا، مطلب ونگ ہے نا ہمارے، تو یہ پہلے اس کو واش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا بڑا، اس کے اندر ایک ایک حکم کے اندر اتنی زبردست حکمت ہے، اتنا اس کے اندر ڈیپتھ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا دل ہی نہ چاہے کہ آپ، یعنی اگر کسی نان مسلم کو اگر یہ چیزیں آپ اس سے ریلیٹ کر کے بتائیں، وہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان نہ ہو، کہ جب یہ ہاتھ دھل جاتے ہیں تو آپ کے، یعنی ایک تو گندگی، کیونکہ آپ نے ہر چیز، ہر کام ہاتھوں سے ہی کرنا ہے، وہ گندگی، ناپاکی، نجاست، وہ کوئی زہریلا پن، سب کچھ واش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کلی کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمارے گناہ بھی دھلتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب انسان وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں، وہ ہمیں ایک روحانی خوشی ملتی ہے، اور جسمانی طور پر ہم وضو کرنے سے فریش ہوتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر خون جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے۔ پھر ہم جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے ایک تو منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، بسان دور ہوتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، بات کرتے ہوئے، بولتے ہوئے۔ اب جیسے ہم اس کمرے کے اندر اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مثلا کسی قسم کی بیماری کا ہے، کوئی کسی قسم کی، کوئی ٹی بی کا ہوگا، کوئی وٹ ایور فلو کا شکار ہوگا، کوئی کسی قسم کی بیماری کا شکار ہوگا، تو اس طرح بند اور گھٹن والے کمروں میں رہتے رہتے ایک دوسرے کا سانس، ایک دوسرے کے وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن جب آپ اٹھ کے باہر جائیں گے اور جا کے آپ نے وضو کر لینا، آپ کی سب کچھ واش ہو جانا۔ جو نہیں کرے گا آف کورس کبھی نہ کبھی امیونٹی ویک ہوتی ہے اور انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ جھڑے، منہ دھویا تو منہ کے گناہ جھڑے، ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیٹ بھی کر رہے ہیں، بازو دھوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جب ہاتھ ملتے ہیں نا، آپ دیکھیں ہاتھوں میں بھی، اب کہتے ہیں ایکوپریشر تھراپی جو ہے، اس سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، مختلف پوائنٹس بتاتے ہیں ہاتھوں میں۔ مثلا سر میں درد ہے، مثال کے طور پر آپ بے شک اگر ابھی بھی کسی کے سر میں درد ہے، ابھی بھی آزما لیں، انشاءاللہ آپ کو ودن 2 to 5 منٹ سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو ایک پوائنٹ ہے جہاں اس ہاتھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے اور اس ہاتھ کی ہڈی، اور درمیان میں جو ماس ہے، یہ مسل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک مسل ہوگا، اور جس کو سر میں درد ہے اس کو بہت درد بھی ہوگا ہاتھ لگانے سے، ٹھیک۔ اس مسل کو اگر آپ پریس کریں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ مختلف جو ہے بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے آزماتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دبائیں 1 منٹ کے لیے، ایسے دیکھیں یہ گڑھا سا پڑا نا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کون سی جگہ تھوڑی سی سوکھی، یہ جو ہر ایک کا دیکھیں اپنا ایک مسل ہے، فیل ہو رہا ہے مسل اندر، ٹینڈن، یہ ٹینڈن ہے جو ربڑی سی چیز ہے نا اندر، اس کو بیسیکلی اس کے اندر کی طرف سے اس کو پریس کرنا ہے، اور جتنا آپ کے اندر زور ہے اس کو پریس کر کے اور اس کو چھوڑیں، 3-4 دفعہ آپ یہ کریں، آپ دیکھیں گے ہیڈک ختم ہو جائے گا۔
1-1 منٹ کے لیے پریس کریں، پھر چھوڑیں، پھر مطلب 1 منٹ کے لیے پریس کر کے رکھیں اور اتنی دیر میں تسبیح کیا کریں. آپ دیکھیں گے ودن 5 منٹس آپ کا ہیڈ ایک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. مائگرین تک اس سے ٹھیک ہوتا ہے. اور اگر دونوں سائڈ پہ پریشر ہے تو دونوں طرف آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں سر درد جو ہے وہ ختم ہو جائے. اب یہ جو پریشر پوائنٹس ہیں مختلف بیماریوں کے، کہتے ہیں اگر سائنس ہو نا کسی کو، سانس نہ آتا، استما، تو یہ جو ٹپس ہیں اس کی، ان کو آپ پریس کریں باری باری. 10 کی 10 ٹپس ہے نا، ان کو کناروں سے، یہ جو بالکل ناخن کا کنارہ نہیں، اس کو یہاں سے آپ پریس کر کر کے چھوڑیں. ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے جائیں. آپ دیکھیں کہ سانس کھل جاتا ہے، بریدنگ ایزی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب یہ طب نبوی میں نہیں لکھا، یہ میں آج کل کی ریسرچ کی بات کر رہی ہوں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور اسے ہمارے سارے پریشر پوائنٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے یوز ہو جاتے ہیں اور ہماری پوری باڈی جو ہے وہ فریش اپ ہوتی ہے. اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے بھی گندگی بھی دور ہوتی ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں فریشنس بھی ملتی ہے. جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو عام طور پہ میں وضو کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالو، جیسے کسی نے کلی کی، ٹھیک ہے چلتا ہے. اور ناک میں جس طرح مرضی پانی ڈالا، وہ یہاں تک اتنی سی ٹپ صاف ہوتی ہے اور باقی کا جو ناک ہے وہ بھرا رہتا ہے گندگی سے. لیکن جو طریقہ سنت میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ناک دھونے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے، آپ دیکھیں ہماری 25% بیماریاں اسی میں ختم ہو جائیں. کہ اب دیکھیں ایک پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آرگن آپ کو دیا ہے جس کے ذریعے آپ کی پوری جو ایئر اور آکسیجن ہے جو وہ فلٹر ہو کے اندر جانی ہے. اب اس ناک کو آپ یعنی اگنور کیے ہوئے ہیں. ہاتھ میں جب لیفٹ ہینڈ سے پانی لے کے ناک میں ڈالتے ہیں تو یا لیفٹ ہینڈ کی فنگر سے ہم ناک کو صاف کرتے ہیں اور جھاڑتے ہیں ناک، تو اس سے کتنی غلاظت جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو سائنس ہوتا ہے نا، اور کبھی ان کو سانس نہیں آتا، تو ان سے پوچھیں ان کی کتنی بری حالت ہوتی ہے. ان لوگوں کو خاص طور پر آپ یعنی اگر آپ ایکسپیرینس کرنا چاہیں نا تو 10 لوگوں کو آپ سلیکٹ کر لیں اپنی کمیونٹی میں سے جن کو سائنس ہے. آپ ان کو وضو کا صحیح طریقہ سکھائیں اور ان کو ناک میں پانی ڈال کے ناک صحیح طرح سے ناک دھونا سکھائیں. 5 ٹائم وضو کرنا سکھائیں. بھلے ان کو جیسے پیریڈز کے دن بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ ایک وہ کر رہے ہیں نا، اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یقین مانیں ناک میں صحیح معنوں میں پانی چڑھانے کے بعد تو سائنس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. گلے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں. اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو اصل طریقہ ہے کلی کرنے کا اور ناک میں پانی چڑھانے کا، چلو میں پانی لیں، آدھا منہ میں ڈالیں، منہ بند کریں اور باقی ناک میں چڑھائیں. اور جب آپ گاگلز کرتے ہیں تو گاگل کرنے سے ناک، یہ جو آپ نے تھوڑا بہت پانی جو ہاتھ میں تھا اوپر چڑھایا تو وہ کچھ نہ کچھ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک، اسی سے آپ لیفٹ ہینڈ کی انگلی سے اس کو کریں اور گاگلز کر کے پانی تھرو کریں اور ساتھ میں ناک کو جھاڑیں. 1 دفعہ لیفٹ نوسٹرل پریس کر کے آپ رائٹ کو جھاڑیں، پھر رائٹ نوسٹرل پریس کر کے لیفٹ کو جھاڑیں اور پھر دونوں کو کٹھا جھاڑیں. یہ ہے سنت طریقہ. اور اس کو جھاڑتے وقت لیفٹ ہینڈ یوز کریں. منہ کے اندر پانی تو ہم اس سے ڈالیں گے رائٹ ہینڈ سے، لیکن ناک کو جھاڑیں گے ہم لیفٹ ہینڈ سے. 3 دفعہ یہ ہر نماز میں ہر وضو میں کرنا ہوتا ہے، ہر نماز سے پہلے. اور 5 نمازوں میں بھی اگر آپ وضو کرتے ہیں، باقی ٹائم میں اگر وضو نہیں بھی کرتے تو آپ کو 15 دفعہ کم از کم ناک کی صفائی کا موقع ملتا ہے. جب آپ کا ناک 15 دفعہ صاف ہوگا تو آپ سوچیں کہ کوئی گندگی یا کوئی آلائش رہے گی ناک. پھر جتنے آپ نے گندی فضا میں سانس لیا ہوگا، کہیں دھوئیں میں، کہیں ڈسٹ میں، گرد و غبار میں، 100 قسم کی الرجیز آ گئی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم ان الرجیز کو کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اینٹی الرجی لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں اور کسی بات کا نہیں پتا اس وقت. تو یہ جو وضو ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا اینٹی الرجی کا کام دے سکتا. اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہے، پیراسائٹ ہے جو ہمیں بیمار کرنے کا باعث بنتا ہے. بہت سے وائرل انفیکشنز پھیلتے ہیں. پھر کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی ڈینگی وائرس آتا ہے، کبھی کوئی اور وائرس آ جاتا ہے، برڈ فلو آ جاتا ہے، کبھی کسی اور قسم کا فلو آ جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ہر 6 مہینے یا 1 سال کے بعد ایک نئی بیماری کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اسپیشلی، اور اس کے لیے فضا قائم کی جاتی ہے. جیسے اور چیزیں یہاں تیار ہوتی ہیں تو کیا کہنا چاہیے کہ معذرت کے ساتھ یہاں مریض بھی تیار کیے جاتے ہیں، پیشنٹ تیار کیے جاتے ہیں. ٹھیک، میں ثابت کر کے بتا سکتی ہوں کہ یہاں پیشنٹ کیسے تیار کی جاتے ہیں. ایسی غذائیں ہیں آپ کے مارکیٹ میں جس سے کھا کر آپ بیمار ہوتے ہیں، پروسیسڈ، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ اور پریزرویٹیوز کے ساتھ
ہر چیز آپ کو ٹین پیک، بوٹل پیک یا جار پیک یا پیکٹ کے اندر مل رہی ہے، اور ہر چیز کے اندر پریزرویٹوز ہیں. اس کو پرزرو کرنے کے لیے ایک سلو پوائزن اس کے اندر ڈالا گیا. آپ کب تک بیئر کریں گے پوائزنس؟ وجہ ہے نا بیمار ہونے کی ایک. آپ کو الرجی تو ہوں گی کیونکہ آپ تو پوائزنس لے رہے ہیں. امیون سسٹم تو ویک ہوگا. آپ کے اندر قوت برداشت ایک حد تک ہی ہے نا. ہر انسان کی ایک لمٹ بنائی ہے نا کہ اس کے اندر کتنی قوت برداشت بھری ہے، اس کے اندر کتنی قوت برداشت ہے، اس کی کتنی ہے. ہر ایک کا پیمانہ فرق ہے، کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. اور یہ کم کیوں ہوتی ہے؟ جب پہلے سال اینٹی بایوٹک دے دی جاتی ہیں. پہلے سال جن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد اینٹی بایوٹکس ملتی ہیں ان کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بیماریوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے. پھر اس کو الرجیز شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو اسکن الرجی، کسی کو نیزل الرجی. اور بہت سے ایستھما کے پیشنٹ جو ایستھمیٹک کہلاتے ہیں بیسیکلی ان کو الرجیز ہی ہوتی ہیں. 99% الرجک پیشنٹ ہوتے ہیں، 1% کسی کو ایستھما ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہ جو فوڈ ہے آپ کی، اگر آپ اس کو کھا رہے ہیں تو آپ کے باڈی کے اندر ٹاکسنز بھرے جا رہے ہیں. اب کچھ لوگ جو بچپن میں، جیسے جو لوگ 30-40 سال پہلے یہاں آئے مثال کے طور پر، تو جو بڑے بوڑھے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بچپن میں دیسی خوراکیں کھا رکھی تھی. دیسی خوراک کیا ہوتی ہے؟ یعنی آرگینک فوڈ. ان کا گھی دیسی تھا، ان کا دودھ خالص تھا، فریش تھا، اسی وقت دودھ نکلتا تھا، اسی وقت استعمال کرتے تھے، اور اکثر کچا بھی پیتے تھے. اور اس میں کوئی برائی نہیں. اگر دودھ تازہ کسی جانور کا نکلا ہے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے آپ پی لیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں، کیونکہ ماں کا دودھ بھی تو کچا ہی ہوتا ہے نا جو پیا جاتا ہے. فوری طور پہ پی لینے میں کوئی برائی نہیں. ہماری مدر بولتی ہیں کہ مجھے کچا دودھ بہت پسند تھا، میں پکا ہوا نہیں پیتی، اور جب تک شادی نہیں ہوئی کچا دودھ پیا. یعنی اسی وقت نکالنا گائے بھینس کا اور اسی وقت جھاگ والا پی لینا. اور جب سے شادی ہوئی تو ان کو تو پیرنٹس نے گائے ساتھ بھی دی تھی، گھوڑا بھی اور سب کچھ، تو وہ بھی ساتھ لے کر آئے کہ بھئی عادت ہے اس کو دودھ پینے کی. کچھ عرصہ تو سنبھالے. جو شہروں میں رہنے والے ہیں وہ کہاں تک گائے بھینسیں سنبھالیں گے ساتھ میں. تو پھر ظاہر ہے بیچنی پڑی. جس دن وہ بیچی اس دن امی کا دودھ پینا بند ہو گیا. ان کو اتنا عادت تھی فریش پینے کی کہ ان سے پکا ہوا ابلا ہوا یا اس طرح پیک پیا نہیں جاتا تھا. اب ان لوگوں کی آپ صحت دیکھیں اور آج اپنے بچوں کی صحت دیکھیں تو ڈفرنس آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو فریش آرگینک اور پیور چیزیں لینے کے عادی لوگ تھے ان کے اندر امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ، کبھی دوا کھانے کی ضرورت ہی پیش آئی تھی. ہماری نانی جو تھی ماشاءاللہ سے 105 کی ہو کے ان کی ڈیتھ ہوئی. کوئی بیماری نہیں تھی اللہ کے فضل سے، حتیٰ کہ گھٹنے بھی سلامت تھے ماشاءاللہ سے، اور لاسٹ مومنٹ تک خود باتھ روم جاتی تھی اور انڈین ٹوائلٹ یوز کرتی تھی، سیٹ والا بھی نہیں. اس وقت جو سیٹ والے ٹوائلٹس اتنے کامن ہو گئے ہیں، اس سے اگر آپ غور کریں گے تو گھٹنوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں. یہ بھی پیشنٹ کی تیاری کی ایک بہت بڑی سکیم ہے. نیچرلی آپ کو اسی طرح ہی باتھ روم میں، یعنی جیسے انڈین ٹوائلٹس ہیں اسی طرح ہی بیٹھنا چاہیے تھا. یعنی نیچر نے ہمیں وہی سکھایا. ہم جب اس سے ہٹے تو گھٹنے ویک ہو گئے. یہ جو مسل ہیں لوگوں کے اور لمس ہیں یہ لوگوں کے ویک ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ جب انسان باتھ روم میں بیٹھتا ہے 4 سے 5 دفعہ بھی اگر دن میں نیچے بیٹھتا ہے اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں گی نا تو سب لوگ نہیں بیٹھ سکیں گے نیچے، پاؤں کے بل نہیں بیٹھ سکیں. ان کے مسل ویک ہو چکے، لوز ہو گئے. پیشنٹ ہو گئے تیار، تھوڑے عرصے میں وہ کہیں گے اب آپ ریپلیس کرائیں، کیونکہ جب پین بھی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی اور جب آپ پین کلر کھا کے اور ان پہ پریشر دیے رکھیں گے کارٹیلیج ڈیمیج ہو گئی. اب کارٹیلیج کے ساتھ ساتھ آپ کی بون بھی افیکٹ ہونا شروع ہو گئی. تو پیشنٹ تو تیار ہے نی ریپلیسمنٹ کے لیے. اگر آپ انڈین ٹوائلٹ ہی یوز کرتے، نیچے ہی بیٹھ کے اسٹول پاس کریں، یورین پاس کریں، آپ کے مسل اتنے اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے گھٹنوں کو کوئی پرابلم. کبھی پہلے بھی سنا تھا نی ریپلیسمنٹ کا پرابلم؟ کبھی اتنے گھٹنوں میں درد پہلے بھی کبھی سنا تھا؟ اب اتنا کامن ہو گیا. چلے ایک تو تھی فوڈ خراب تھی یا پریزرویٹو والی ہے، واٹ ایور جو بھی ہے وہ تو ایک الگ پرابلم ہو گیا. اب دوسرا پرابلم سنیں. ایک وقت میں ہم ایک کھانے پہ اکتفا نہیں کرتے، ملٹیپل چیزیں کھانا چاہتے ہیں. ہرس اتنی بڑھ گئی ہے، اگر کوئی کہے تو اتنا برا لگے گا کہ دیکھو ہم کو حریص بولتے، کہ ایک چیز پہ اکتفا ہی نہیں ہے.
حسرت ہی نہیں پوری ہوتی ایک چیز کھا کے, تسلی ہی نہیں ہوتی, بھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اگر ہم ان ساری فوڈز کے ساتھ ایک کام کرتے تو شاید ہم پھر بھی ہمارا جسم ان سب کا مقابلہ کر لیتا, اور وہ تھی سنت. یعنی اگر ان تمام مشکلات کے ساتھ کہ آپ کی فوڈ خالص نہیں ہے, آپ کو کھادوں والی ہے, فرٹیلائزرز کے اسپرے کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتی ہے مثلا, لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھاتے, کیا سنت تھی؟ بھوک رکھ کے تھوڑا کھا لیتے تو آپ کی باڈی خود اس کو ہر لحاظ سے اس کو مینج کر لیتی, کسی قسم کی پرابلم نہ ہونے پاتی. اب ایک تو فوڈ زیادہ قسموں کی آ گئی, وہ بھی سنت کے اگینسٹ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کبھی کسی دعوت میں ہوتے تو جیسے کچھ چیز آ گئی تو ایسا ہوتا کہ ملٹیپل کوئی چیز کھا لی, ادروائز ایک ہی چیز کھانا پسند کرتے. گھر میں سنگل ڈش ہوتی, بس ایک چیز, اور اکثر کچھ نہیں پکتا تھا. تو کبھی یہ سنت بھی تو پوری کریں کہ کبھی کبھی نہ پکائیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کوئی فقیر ہیں ہم نہ پکائیں, اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا کیوں نہ پکائیں, اتنی تے کھانے پکا لیتے. اچھی چیز پکائیں اور اچھے طریقے سے پکائیں. بہت سے لوگ 10 ڈشیں بنائیں گے, ایک کام کی نہیں ہوتی, پکانا ہی نہیں آتا, بس گھول گھول کے رکھی جاتے, کوئی ذائقہ نہیں, کوئی لذت نہیں, کچھ نہ گوشت کا سمجھ آتی ہے نہ سبزی کی سمجھ آتی, ایک ہی ذائقہ ہر ایک چیز. اور پیاز اتنا بھر بھر کے ڈالا ہوگا کہ وہ سارا سالن میٹھا ہو جاتا ہے. پیاز کا بہت زیادہ کثرت سے استعمال جو ہے وہ سیکشل ڈیزائرز بڑھا دیتا ہے. اور پھر جو حکیم لوگ ہیں یا سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کام کو کم سے کم رکھو زندگی میں, تو آپ زیادہ سے زیادہ صحت مند رہو گے. اور جتنا زیادہ اگر آپ اس کام میں پڑے رہو گے آپ بہت جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیمار ہونے کی. سیکشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ, اس کو بھی تھوڑا لمٹ کے اندر رکھنا چاہیے جتنا, اور اسپیشلی پریگنینسی میں اور بھی کم. منع نہیں ہے, لیکن اب یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو کرے, اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ صرف سینس دے سکتے ہیں بس. اگر آپ جا کے گھر انکار کر دیں تو مطلب سوچیں نا, ہر گھر میں لڑائی ہو جائے گی. یہ مطلب یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہولڈ کریں اور آپ اس کو فورس کریں اور آپ یا انکار کریں, ایسی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پتہ تو ہو, آپ اپنے بچوں کی تو تربیت کر سکتے ہیں نا, آگے نسلوں کو تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کو جتنا آپ لمٹ میں رکھ سکیں اتنا ہی صحت کے لیے اچھا ہے. بہرحال لیکن اس میں بھی ہر انسان کی قوت فرق ہے, ہر مرد کی قوت کا فرق ہے, اس کی کوئی آپ ایک لمٹ نہیں بتا سکتے. ایک شخص ہوگا وہ 10 کے برابر ہوگا اور ایک شخص ہوگا جو 0 سے بھی کم ہوگا. اسی لیے اس معاملے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے سے اجتناب کرنے کو کہا گیا. پوچھنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ دوسرے کے حالات پوچھیں, کیونکہ پھر اگر آپ کے اور دوسرے میں چینج ہوگا تو آپ خامخواہ جس کا پرابلم ہوگا وہ ڈپریشن میں جائے گا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا پرابلم ہے. جتنا خاموشی میں رہیں گے اتنا ہی آپ لوگ اللہ کے شکر گزار اور صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے, اس کا اجر تو کم سے کم اللہ سے پائیں گے. بہرحال اچھا, کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے میں نے ملٹیپل کھانوں کی بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کھانے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی, نہ میں ججمنٹل ہونا چاہتی ہوں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کھانے کیسے استعمال کیے, اور انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی یعنی قرآن پاک کا علم ہم تک پہنچایا, وہی حاصل کی, مطلب وہی کو وصول کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے. تو کسی فرشتے کا آنا اور وہی اور اس کو پھر یاد رکھنا یعنی وصول کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کھائے اور جس طریقے سے کھائے. اب دیکھیں اللہ کا فضل ضرور ہے, اگر ہم آج سنت پوری کریں گے نا تو ہم پہ بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ, کیونکہ جو سنت کو فالو کرتے ہیں اسی پہ ہی وہ کرم ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز رنگ رنگ کے کھانے کھلاتے؟ مشکل تھا, اللہ کے لیے پاسبل نہیں تھا. کیا کھلا سکتے تھے نا. ساری دنیا آپ کے سامنے کتنی دفعہ آفر ہوئی کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے سامنے یہ اور یہ لا کے رکھتے ہیں, ہوئی کہ نہیں آفر؟ لیکن آپ نے انکار کر دیا. حتیٰ کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گی، وہاں کتنی چیزیں پیش کی گئی اور آپ نے منیمم چیز لی. قناعت کتنی تھی. اور یہ قناعت کیوں تھی؟ جنت پہ نظر تھی، اللہ کی رضا پہ نظر تھی، کہ میرا اصلی گھر تو وہ ہے، وہاں مل جائے یہاں کی خیر ہے. جیسے آپ کسی سفر پہ ہوتے ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ابھی تو میں سفر پہ ہوں نا، گھر جاؤں گا تو یہ کر لوں گا، یا ٹھیک ہے جو کمی ہے وہاں جا کے پوری ہو جائے گی. تو آپ کی گھر جانے کی ایک لگن ہوتی ہے، ہوتا ہے نا. جس چیز کی کمی آپ کو رستے میں ملتی، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، گھر جا کے اس کو ٹھیک کر لوں گا، وہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب میں گھر پہنچ. تو یہ ایک دنیا کی مثال ہے نا. اور ہم اس دنیا میں ایز اے ٹریولر، مسافر ہی موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کی ایکٹیویٹیز مختلف ہیں، اور بھلے وہ ایک گھر میں ہی رہ رہا ہے. آپ سوچئے نا، جتنے بھی ہماری بڑی بوڑھیاں تھیں گھروں میں رہتی تھی، مگر تھے وہ بھی مسافر جو چلے گئے، ان کا اسٹیشن چینج ہو چکا ہے. اور ہم اب اپنی اس لائف کو ایز اے ٹریولر، مسافر کے طور پر گزار رہے ہیں، اور ایک دن ہمارا بھی وقت آ جانا اسٹیشن بدلنے، اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے. اب آپ سوچیں، جب یہ انسان کے سامنے پتا ہو کہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے. جیسے آپ سمندر کے پانی کو ختم نہ کر سکنے کہ مطلب آپ اس قابل نہیں ہے کہ سمندر کا پانی پی سکیں یا اس کو یوز کر سکیں پورے کے پورے کو، اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے کہ اگر آپ اس میں ایک انگلی ڈبو دیں اور اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، بس یہ دنیا ہے، تھوڑی دیر میں سوکھ کے اڑ جائے گا کچھ بھی نہ کریں تو جب اتنی حقیر زندگی کے لیے کیا ہم پھر بھی اتنی خواہش نفس کو ہی کریں گے کہ ہاں بہت اچھے سے اچھا، اور وش کریں گے کہ نہیں بہت اچھے سے اچھا ہو ہمارے لیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے. ابھی بچے نہیں ہیں، بچے تو ایسے کہتے ہی ہیں، جو پکا ہوگا نا بچے کہیں گے یہ نہیں کھانا کچھ اور دو. ہم نے ان کو عادی کر دیا اس بات کا. ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا کہ جو پکا ہے وہی کھانا ہے، ہمیں اور بات ہی نہیں پتا تھی، کچھ نہیں پتا تھا. ہمیں صرف یہ پتا ہوتا تھا کہ جو اس چولہے پہ اس ہنڈیا میں پکے گا ہم کو وہی کھانا ہے، اور ہم وہ کھاتے تھے. کبھی کبھار ہوتا تھا عجیب لگتی تھی کوئی چیز، جیسے ہمیں شلجم بہت عجیب لگتے تھے اس وقت کہ وہ پکیں تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا تھا. اچھا یہ بھی بات ہوتی جب اسکول جانا شروع ہوتے ہیں اور بچے ڈسکس کرتے ہیں، ڈشز پہ بات ہوتی تو مائنڈ میں آنے لگتی ہیں باتیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی جب اسکول میں جا کے بچوں نے باتیں کرنا شروع کی، کدو نہیں اچھا لگتا، شلجم نہیں اچھا لگتا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہی چیزیں سن کے ہمیں بھی ذرا فیلنگ آنے لگی کہ شاید یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور جب تک گھر میں تھے تو ہمیں یہی پتا تھا کہ جو ہوگا وہ ہم کو کھانا ہے. اب ہم بچوں کو اتنی آپشن دیتے ہیں، پہلے 4 چیزیں ان کے لیے بنائیں گے اور پھر بھی کہیں گے بیٹا کچھ اور بنا دوں، کیا کھاؤ گے؟ تو ہم تو خود خراب کر رہے بچے. پھر بلیم ہم اپنے آپ کو دیں نا، ان کو تو نہ دیں. تو جب ہم بچپن میں ہی ان کو اس طرح عادی کر رہے ہیں تو پھر بڑے ہو کر وہ کیوں نہیں 10 ڈشز کھائیں گے. اور جب اتنی ملٹیپل چیزیں کھائیں گے تو آخر ہے تو ہمارا میدا نا کوڑے کا ڈرم تو نہیں ہے کہ اس میں پھینکے جا رہے ہیں. کتنا کا آخر وہ برداشت کرے گا. اور اس کے اندر ہم کچرے کی طرح ہی ایکچولی گند ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارا جو کھانا ہے نا ہر طرح کا بس ڈالتے جاتے. اور پھر وہ جو ہے ایک دم سے بتاتا ہے جسم کہ اب میں ایسے کھانے ہضم نہیں کر سکتا، یا تو معدہ خود خراب ہوگا، یا ایسیڈیٹی ہو جائے گی، جلن ہوگی، گیسٹرک پرابلم ہوگا، یا پھر جو ہے کانسٹیپیشن یا لوز موشن یا IBS، اریٹیبل بول سنڈروم، بار بار باتھ روم جانا، اور بس جیسے ہی کھاؤ تو بس اندر ایک آندھی سی چل پڑتی ہے، اور جب تک کہ وہ ڈسچارج نہ ہو جائے، اس کو ریلیز نہ مل جائے، اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہمارے سامنے ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی کیا عادات تھیں، آپ کیا چیزیں پسند کرتے تھے، اور کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر ناپسند بھی ہوتی تو خاموش رہتے تھے. کبھی انہوں نے کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا. کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کے بارے میں کوئی ریسرچ کی تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دودھ اور مچھلی اکٹھے استعمال نہیں کی،
اور نہ دودھ کے ساتھ کبھی کھٹی چیز کا استعمال کیا. یعنی اگر دودھ پیا ہے اور اس کے بعد کوئی جیسے سٹرس، مثلا سٹرس کسی بھی ٹائپ کا ہے، لیمن ہے، اورنج ہے، گریپ فروٹ ہے، واٹ ایور، کینو مالٹا جو بھی ہے، تو کوئی ایسی چیز جس میں کھٹاس ہو استعمال نہیں کی دودھ کے ساتھ. اسی کے اینڈ میں بلکہ چاہوں گی میں آپ کو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں. جو طب نبوی میں انہوں نے کچھ حکمت کی باتیں لکھی ہیں کہ جن جن چیزوں سے بیماریاں ہوتی ہیں، تو اگر وہ انسان خود نہیں کرتا تو پھر وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. کہ جس نے مچھلی کے ساتھ دودھ پیا اور اس کو برس ہو گیا، یا دودھ کے ساتھ کھٹی چیز استعمال کی اور پھر اس کو برس ہو گیا یا وائٹ پیچز بن گئے باڈی پہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، وہ دودھ کا برا بھلا نہ کہے. یہ ہمارے اپنے کھانے پینے کی کمزوری ہے یا غلطی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 گرم چیزیں بیک وقت نہیں لیتے تھے. جیسے مثال کے طور پر کھجور ہے نا، اس کی تاثیر گرم ہے. ضروری نہیں کہ چائے اور کافی ہو، کہ چائے بھی پی لی کافی بھی پی لی، وہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جن کی تاثیر گرم ہے، جیسے کھجور کی تاثیر قدرے گرم ہے، تو انجیر فگز وہ بھی گرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمایا کہ کبھی کھجور اور انجیر کو مکس نہ کر کے کھاؤ، الگ الگ. یعنی اگر آپ نے ایک دن کھجور کھائی ہے تو اس دن انجیر مت کھاؤ، اور اگر انجیر کھائی ہے تو کھجور مت کھاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 لیس دار چیزوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا. لیس دار مین سٹارچ والی چیزیں. اب ایسی کیسی سری لنکن ڈشز بن رہی جس میں لیس دار چیزیں بھی آ رہی، چاول بھی ہیں اس میں، نوڈلز بھی ہیں اس میں، کیا کچھ ڈال دیتے ہیں. تو 2 سٹارچ والی چیزیں اکٹھی نہیں کھائیں. اس سے کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنے انٹسٹائنل پرابلمز آ رہے ہیں. السریٹیو کولائٹس کے علاوہ انٹسٹائنل کتنے پرابلمز آ رہے ہیں. کتنے لوگوں کی جو ہیں، میں نے مطلب خود سے سنا ہے، کتنے لوگوں کی آنتیں کٹ چکی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے. یعنی ان کو باقاعدہ ان کو کٹنگ کرانی پڑتی ہے کیونکہ وہ اتنی چمٹ جاتی، آپس میں اتنی چپک جاتی ہیں کہ پھر وہ کٹوانا ہی اس کا حل بنتا ہے. صاف نہیں ہو سکتی، ڈیٹاکس نہیں ہو سکتی، بلاک ہو جاتی ہیں انٹسٹائنز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قابض چیزیں ہوتی ہیں جن سے کانسٹیپیشن ہوتی ہو، ایسی 2 ڈرائی چیزیں، ایسی 2 چیزیں جن سے قبض ہوتی ہو، وہ اکٹھی استعمال نہیں کی. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو چاول قبض کرتے ہیں، ہے نا. اور اسی طرح مثال کے طور پر جیسے کوئی پھل لے لیں آپ یا کوئی سبزی لے لیں آپ جو قبض کرنے والی ہے، جس کا جو اثر ہے وہ قبض کرنے والا ہے. مثال کے طور پر پھلوں میں یہ جو بہت ڈرائی نہیں ہوتا، ایک کچھ لوگوں کو یہ جو کھوپرا نہیں ہوتا ناریل، کوکونٹ، اگر وہ کھائیں نا تو اس سے بھی ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ آئلی ہوتا، بیسیکلی وہ آئلی ہوتا ہے، لیکن چھوارے ہیں جیسے خشک چھوارے، یا ایک کھجور جو کچی کھجور ہوتی ہے بہت ڈرائی والی، کچی اگر کھائیں تو منہ بھی خشک ہو جاتا ہے. یا کچے بیر، ان کو اگر کچی فارم میں کھائیں تو وہ گلے کو اور منہ کو خشک، یہ جامن ہے جیسے، وہ قبض کرنے والے ہیں. ایک دم سے منہ بھی سوکھ، جن چیزوں سے اب کھاتے ہی آپ کو منہ میں بھی خشکی کا احساس ہوتا ہے، وہ گلے سے نکلتی ہے تو وہ بھی خشک کرتا ہوا، اور پھر وہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ 2-3 دن باتھ روم نہیں جا سکے اس خشکی کی وجہ سے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹھنڈا چیز استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی کانسٹیپیشن کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ چیز آپ سمجھتے ہیں نا جو دودھ سے بنایا جاتا ہے، چیز کو ہمیشہ گرم فارم میں استعمال کریں، گرم کر کے استعمال کریں. گرم فارم میں کھانا بہتر ہے، ٹھنڈے فارم میں کھانا اچھا نہیں. اب اگر آپ چیز بھی کھا رہے ہیں، جامن بھی کھا رہے ہیں مثلا، یا چیز بھی کھا رہے ہیں ساتھ میں آپ کچی کھجور کھا رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہفتہ گزر جائے، آپ کو باتھ روم جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ ہے 2 قبض کرنے والی چیزیں. ہاں اگر فرض کریں ایک چیز اگر کانسٹیپیشن کرنے والی ہے، اگر جامن ہی لے لیں تو ساتھ میں آم کھا لیں تو بہت اچھا کمبینیشن ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیچر کو دیکھیں، آپ جب آم کھا کے آپ دانے نکلنے لگتے ہیں نا، خارش ہونے لگتی ہے گرمی کے موسم میں، ہمیں تو زیادہ اچھا پتا چلتا ہے کیونکہ ہمیں تو موسمی پھل ہی کھانے ہوتے ہیں. کم ہی ہمارے ہاں ابھی بھی اتنا رواج نہیں ہے کہ بے موسمی پھل آئیں. لہٰذا آم کھا کے جب پیت نکل آتی ہے نا گرمی، تو اللہ تعالیٰ جامن اگا دیتا ہے. اس وقت جامن کا موسم آ جاتا ہے، جامن کھاتے ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھنڈک آ جاتی ہے باڈی میں. اسی طرح اگر شوگر لیول کسی کا ہائی ہو جائے تو جامن سے اس کا وہ مطلب جو
یہ بیمار شخص کی بات نہیں کر رہی. صحت مند انسانوں میں اگر یہ لیولز انکریز ہونے لگے, یہ شوگر لیول زیادہ ہو گیا میٹھا کھا کھا کے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے قدرت جامن اگا دیتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جب مئی کا مہینہ آتا ہے نا, ایک دم سے گرمی بڑھتی ہے وہاں, تو فالسا آ جاتا ہے. اور فالسا ایسی اچھی پیاری چیز ہے کہ وہ اگر آپ اس کا جوس پیئیں نا, تو آپ کے جسم کے اندر ایک خاص ٹھنڈک اور ایک ایسا توازن پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک دم جب گرمی کی لو آتی ہے تو اس لو کا بہت لوگ شکار ہونے لگتے ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی ہے. تو یہ مرطوب اور کیا کہنا چاہیے انرجی دینے والا. تو نیچر کو جیسے جیسے اب یہاں تو آپ کسی نیچر کو اسٹڈی نہیں کر سکتے, یعنی مشکل ہے. آپ کو اسٹڈی کر تو سکتے ہیں مگر بہت مشکل ہے. ایسے جیسے پاکستان جیسا ملک ہے, ایسے ایریاز میں آپ جائیں تو آپ نیچر کو سمجھتے ہوئے بہت سے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی دو چیزیں استعمال نہیں کی جن سے موشن لگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر تربوز ہے نا, کئی لوگ تربوز نہیں کھاتے, ایک دفعہ ہیضہ ہو جائے پھر تربوز نہیں کھانا چاہتے, کہتے نہیں مجھے پیٹ خراب ہو گیا تھا, اب میں نے نہیں کھانا. اصل میں وہ غلطی ہوتی. کھانا کھایا, اوپر سے تربوز بھی کھا لیا, شاید پانی بھی پی لیا مثلا, تو آف کورس کہ وہ اسٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے. اگر اس کے ساتھ تربوز کے ساتھ کھیرا کھا لو تو یقینی طور پر موشن لگیں گے, کیونکہ کھیرا بھی تر ہے, مرطوب ہے, اور تربوز بھی مرطوب ہے. ان دونوں چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور استعمال کرتے تھے. تربوز کھاتے تو کھجور کے ساتھ, کھیرا کھاتے یا تر ککڑی جس کو بولتے ہیں وہ کھاتے تو اس کے ساتھ بھی کھجور استعمال کرتے, تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. اور اس طرح کبھی دو ایسی چیزیں جو ایک دیر سے ہضم ہونے والی ہے اور ایک جلدی ہضم ہونے والی ہے نہیں کھاتے. مثلا گائے کا گوشت ہے تو دیر سے ہضم ہوگا, اور اگر آپ چکن کو دیکھیں تو وہ قدرے جلدی ہضم ہو جاتا ہے. یہ صرف گوشت کی بات ہے, ادروائز بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے حلوہ بنایا, اب حلوے کے ساتھ سیلڈ کا کچھ جوڑ ہے, کمبینیشن ہے, مطلب وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اگر آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں تو ایسے نہیں چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو بہترین کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرتے تھے, نہ کہ ایک بہت لوز کرنے والی اور ایک بہت کانسٹیپیشن کرنے والی, یا ایک بہت گرم ایک بہت ٹھنڈی. یا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کھانا کھاتے, کھانے کے ساتھ یخ بوتلیں یا ٹھنڈا یخ پانی, اور جب پانی ٹھنڈا پی لیا تو اس کے بعد پھر یا آئس کریم کھانے کے بعد آئس کریم کھا لی, اور اوپر سے چائے بھی پی لی. ٹھنڈا گرم سب چل رہا ہوتا ہے, تو باڈی کا سسٹم تو خراب ہوگا نا. پھر اب ہماری باڈی بھی مانیٹر کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی سینسرز لگے ہوئے ہیں, وہ سینس کرتی ہے, مگر وہ بول نہیں, اس کو اللہ نے زبان نہیں دی, بولے گی نہیں, وہ ریئیکٹ کرے گی, اور اس کا سارا ایفیکٹ آپ کو اپنے ڈسچارجز سے فیل ہو جائے گا. اور اگر ڈسچارجز نہیں ہوئے تو پھر یا بخار یا دردیں وہ آپ کو بتائیں گے. ان کو اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا, ہاں مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا. لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پرہیز کیا چیز ہوتی ہے, ہم نے تو کبھی کیا ہی نہیں, ہم تو آئیڈیا ہی نہیں. کہ آئیڈیا تب ہوتا ہے کہ آپ جو بھی چیز کھائیں اس کا ایفیکٹ دیکھیں, یا اسٹول اور یورین کے ذریعے, اور یا پھر باڈی ایکس کے ذریعے, اور یا پھر باڈی کے اپنی نوعیت کے مطلب کیا فیل کرتی ہے باڈی, آپ کتنا ایکٹیو فیل کرتے ہیں کچھ کھا کے, یا کتنا اپنے آپ کو سلو ڈاؤن فیل کرتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھنی ہوئی چیز جیسے باربیکیو ہے, اور کبھی یعنی بھنی ہوئی چیز کے ساتھ کبھی پکا ہوا سالن نہیں کھایا. اگر باربیکیو ہے تو باربیکیو ہے, یعنی وہ ان کے ہاں تھا نا, وہ زمین میں آگ جلا کے ڈمپ کر کے یا لکڑیاں جلا کے تو وہ گوشت کو تپا کے پکا کے کھا لیتے تھے. اور اگر سالن پکا ہے تو بس پھر وہی کھاتے, پھر وہ بھونا والا کھاتے, کوئلوں والا. آپ کے تو ادھر کھانے لگے ہوتے ہیں, ادھر میٹھا لگا ہوتا ہے, ادھر باربیکیو کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, اور آپ مطلب کبھی وہ لے رہے ہوتے ہیں کبھی یہ لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح تازہ چیز کے ساتھ خشک چیز استعمال نہ کرتے. اب مثلا اگر فریش فروٹ ہے تو ساتھ میں ڈرائی فروٹ ہے. اب کتنا فیشن ہے, ناشتے میں عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر فریش فروٹ رکھا, ساتھ میں سیریل ہے تو ساتھ میں ڈرائی فروٹ رکھا. یعنی یہ ایک وہ ٹریولنگ کے دوران جو چیزیں سامنے آتی تو وہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہوں کہ فریش فروٹ بھی ہے, ڈرائی فروٹ بھی ہے, اور ساتھ میں دودھ کی چیزیں بھی ہیں. اب دودھ اور
فروٹ اور اسپیشلی کھٹا فروٹ جیسے اسٹرابیری ہے یا راسبیری ہے, ان کی اندر ایک کھٹاس پائی جاتی ہے. تو پھر اگر دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اور سفید داغ ہوں گے تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کریں, یا تھوڑا سا اس کو تھوڑا ڈیلے پوسٹ پون کر دیں, ٹھہر کے کھا لیں. لیکن ہمارے سامنے جب ایک چیز آ جاتی تو ہم رہ نہیں سکتے, جب یہ کھانا فرض ہو گیا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سامنے آئے اور اس کو آپ فالو کریں, ایک تو سنت پورا کرنے کا ثواب اور دوسرا اپنی جان کی حفاظت اور صحت کی طرف ایک قدم. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دودھ اور انڈا اکٹھا استعمال نہیں کیا, اور اکثر ناشتے میں آپ دیکھتے ہیں کولیسٹرول کیوں بڑھتا ہے, جب دو پروٹین ملتی ہیں تو کولیسٹرول بڑھتا ہے. کتنے ہی جیسے پہلے گرم دودھ میں انڈا بیٹ کر کے بھی استعمال کیا جاتا تھا, بوائل کر کے اس کا شیک بنا کے بھی پیا جاتا ہے, پھر ویسے ہی بوائل کر کے اور دودھ کے ساتھ کھا لیا جاتا ہے. تو اب کولیسٹرول اتنا زیادہ کیوں ہونے لگا؟ بے قاعدگی ہے نا کھانے پینے کی, اور معلوم نہیں ہے کہ بے قاعدگی کہاں سے آ رہی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے, یعنی بہت گرما گرم, بہت زیادہ ابلتا ہوا, اس کو تھوڑا سا سہلا کے پھر کھاتے. مطلب کھانا تو پیش تو گرم ہی کیا جاتا ہے, مگر کھاتے وقت تو آپ کی اپنی ہے کہ یہ نہیں کہ منہ جل جائے کھاتے کھاتے, چائے اتنی گرم ہے کہ منہ جل جائے پیتے پیتے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کا باسی کھانا صبح یا اگلے دن گرم کر کے نہیں کھاتے. کچھ نہیں ہوتا تھا تو دودھ سے کھا لیتے, یا زیتون سے, یا آلیو آئل سے, یا کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ سرکے سے بھی کھا لیتے, گریپ ونیگر سے. عرب میں زعتر وغیرہ کا رواج ہے, زعتر یا کھجور کے ساتھ روٹی کھا لیتے, اور بہت مزہ آتا کھجور کے ساتھ کھانے. اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جس میں ذرا سی بھی سڑاند آ جائے یا اسمیل پیدا ہو جائے, باسی پن پیدا ہو جائے, نہیں کھاتے تھے. یعنی بھوکا رہنا پسند تھا مگر ایسا کھانا پسند نہیں تھا. ہم کہتے ہیں چلو اب آج کون پکائے, جو پڑا یہ کھا لیتے ہیں, لیکن اس کو ضائع بھی تو نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو ضائع کر سکتے. پہلی بات ہے اپنی جان کی حفاظت. کھانے کی حفاظت فرض نہیں ہے, یعنی وہ ہے اس صورت میں کہ آپ جو پکا ہے اس کو ضائع ہونے کیوں دیا, اس خرابی تک پہنچایا کس نے, وہ تو ہمارا قصور ہے. اب ایک تو قصور ہوا, اب اوپر سے جسم کو اور بیمار کریں باسی کھا, وہ تو پھر ویسٹ کرنے والا ہو گیا نا. اصل چیز کیا تھی کہ اس کو خراب ہونے نہ دے, اس کو کسی غریب تک پہنچا دینا. یہاں پہ تو پھر کوئی غریب بھی نہیں ہے, تو اتنا کیوں پکایا تھا. ایک لمٹ کریں نا, اپنے دوست احباب ہوتے ہیں, آپ کسی کو تازہ تازہ اس کو کریں, تھوڑی ہمت کریں نا. ہاں پھر ایک بات دیکھیں, ایک ہے کبھی کبھار کی بات, تو چلیں اگر آپ کبھی کبھار کی کوئی نہیں, روٹین میں دیکھیں نا, آپ روٹین میں تو ایسا نہ کریں نا. میں نے دیکھا 2 مہینے پکا کے رکھ دیتے لوگ. اب میں پاکستان جانے والی ہوں تو مجھ کو کھانے پکانے ہیں, سننے میں آتا ہے میں کھانے پکانے. اب رمضان آنے والا ہے تو ہم کھانے پکانے شروع کر دیے کہ رمضان میں مجھ سے نہیں پکتا. مطلب کانوں نے سنی ایسی باتیں تو وہ پکانے شروع کر دیتے ابھی سے ہی. گروسری شروع ہو گئی ہے اور کھانے پکنے شروع ہو گئے, رمضان میں ہم کچھ نہیں کریں گے. جی خیر وہ پھر لمبی ہو جائے گی بات. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خشک کرتے ہیں نا, گوشت ڈرائی کر لیتے ہیں, سڑا ہوا نمکین نمک لگا کے, وہ نہیں کھاتے تھے, پسند نہیں کرتے. اور کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحت کو برباد کرنے والی, ان سب چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے اوائڈ کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے سامنے ایک مشن تھا نا, کچھ کرنا تھا, تو وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے رہے. تو پھر تبھی تو کام کر سکے نا. ہم لوگ کام کیوں نہیں کر سکتے, ہم یہ سب میں مبتلا ہیں. یہ بھی ایک بیماری ہے نا کہ ہم اس کھانے میں مبتلا ہیں. اور ایک کھانا ہے حیث, عرب کھانا ہے, کہتے ہیں اس میں چھہارے اور گھی وغیرہ, یعنی گھی کے اندر چھہارے جو ہیں ان کو تھوڑا سا جیسے گرم کر لیا جاتا ہے, تو اس سے ایک ڈش بنتی ہے عرب میں, سویٹ ڈش ہے. چینی نہیں ڈالی جاتی. ہم کہتے ہیں جس چیز میں چینی ہو وہی سویٹ ڈش ہے. وہ کھجور کو بھی سویٹ ڈش ہی کہتے ہیں. ان کے لیے شہد بھی سویٹ ڈش ہے. یا کسی بھی چیز کے اوپر تھوڑا سا, جیسے ایسا بھی ہوتا تھا روٹی کے ٹکڑے بنا کے
اور اس پر ہنی ڈال دینا، یا بلائی ہے یا گھی، یہ ڈال کے تو وہ ان کی سویٹ ڈش ہو جاتی تھی، جو کہ روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر یا تلبینہ کے اوپر یا مطلب اس طرح کی چیزوں پہ تھوڑا بہت دودھ اور وہ ملا کے ہنی. تو سویٹ ڈش ہمارے تو جب تک اسپیشل کچھ میٹھا نہ تیار کیا جائے یا آئس کریم نہ ہو یا یہ جو بہت سویٹ ڈشز ہیں حلوے وغیرہ نہ بنے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سویٹ ڈش نہیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں. اب ہمارے معدے تھک گئے، کیونکہ ایک لمٹ میں انزائمز رکھے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہاضمے کے لیے. تو ہم نے جب اتنا کھا کے ابھی سے ہی سارے یوز کر لیے تو اب آگے کا وقت تو پھر دواؤں کے سہارے گزرے گا نا. اگر ہم اس کو ایک لمٹ میں ہی کھائیں تو دیر تک پھر صحت مند رہیں، پھر دواؤں کے سہارے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیمار بھی ہوتے تو دعا، دم، غذا کی تبدیلی یا آب و ہوا کی تبدیلی یا حجامہ، یہ ان کا علاج ہوتا تھا. مثلا پیٹ کی خرابی کا تو کبھی ذکر نہیں آیا، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ کا پیٹ کبھی خراب ہو. البتہ کبھی کسی اور کا پیٹ خراب ہوتا تو ضرور مشورہ دیتے کہ جیسے کھانے کی مقدار کم کرنا، جیسے بھوک رکھ کے کھانا، اس کا مشورہ دیتے، یا پھر شہد کا استعمال، کہ شہد سے علاج کر لیتے. اب آئیے اگر ہم اپنے معدوں کو خراب کر ہی بیٹھے ہیں تو پھر کیا کریں. کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو معدے کے علاج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، اس میں آتا ہے کہ ابن آدم کے لیے کمر کو مضبوط رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. اگر بہت پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے تو ایک حصہ کھانا، معدے کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا، اور پھر بھی ایک حصہ خالی رکھے. یہ پیٹ بھرنے کی لمٹ بتائی ہے. میکسیمم کھانا، کہ ابھی بھوک باقی ہو، دل چاہ رہا ہو، گزارا ہو سکتا ہو، آپ کھا سکتے ہو، مگر پہلے ہی ہاتھ روک دیں تو بیمار نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسے طریقے سے کھانا ہے جو سنت بھی ہے، جو پریونشن بھی ہے، بیماریوں سے بچاؤ بھی ہے، اور صحت مند رہنے کی طرف ایک قدم بھی ہے. اگر آپ اچھی ماں بننا چاہتے ہیں، مثلا اچھی دادی بننا چاہتے ہیں، اچھی نانی بننا چاہتے ہیں، اچھی بیوی بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو سکوں. موسٹلی وہ خواتین جو ورکنگ لیڈیز ہیں، جاب کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، ان کے مائنڈ میں تو ضرور ہوتا ہے کہ بھئی مجھ کو جاب کرنی ہے، جانا ہے، میں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، میں نے یہ غلطی نہیں کرنی. وہ اپنا ہاتھ روک لیتی ہیں اکثر. مگر اگر ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں اور ایک اچھی نانی دادی کی بات کریں تو وہ کہتی ہیں پھر کیا، وہ گھر میں ہی ہے نا، دیکھ لیں گے. وہ نہیں پرواہ کرتے. زیادہ تر جاب پہ جانے والی خاتون یا بزنس کرنے والی جو ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر بھی سنبھالنا ہے، میں رسک نہیں لے سکتی. سب سے زیادہ جو پرواہ کرنی چاہیے وہ ایک ماں کو کرنی چاہیے کہ میں رسک نہیں لے سکتی، میں اپنے بچوں کو کیسے، یعنی ایک تو نمونہ کیا پیش کروں گی، اور یہ کہ پھر سنبھالوں گی کیسے. تو جو ڈیووٹیڈ قسم کی مائیں ہوتی ہیں اور جو اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے، اپنے اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہیں، کیئرنگ ہوتی ہیں، لونگ ہوتی ہیں، وہ کہتی نہیں میں نے بیمار نہیں ہونا، مجھ کو کچھ کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ایک مسلمان عورت کا ایک کردار ہونا چاہیے، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا نانی دادی ہو، واٹ ایور کوئی رشتہ ہو، نند بھابھی ہو، ساس بہو ہو، اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے تو اپنی نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے، اور اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور بندوں کے حقوق جو اللہ نے مقرر کیے وہ بھی مجھ کو دینے ہیں. لہٰذا میں رسک نہیں لے سکتی کہ میں اس کو اپنی صحت کو خراب کروں. صحت دیکھیں، زیادہ جاگنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، زیادہ تھکنے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے، زیادہ کھانے سے بھی صحت خراب ہوتی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کھانے میں بے قاعدگی، زیادہ کھا لینا، زیادہ تھک جانا، زیادہ جاگتے رہنا، اور پھر اسپیشلی صبح کو سو جانا. اگر آپ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ رات کو لیٹ بھی ہو گئے
لیکن صبح اٹھ گئے ٹائم پہ تو آپ بچ گئے. آپ کو دیر تک جاگنا نقصان نہیں اتنا دے گا جتنا کہ صبح سونا نقصان دے گا. پھر اگر آپ آرام کریں تو دوپہر کے کھانے کے بعد بیسٹ ٹائم ہے اور سنت طریقہ ہے کیلولا کرنے کا. اگر آپ کی رات کی نیند خراب ہوئی تو آپ بھلے گھنٹہ بھی سو لیں، کوئی پرواہ نہیں، یہ کبھی کبھی. لیکن کیلولا کا جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ جو کیا کرتے تھے وہ 10 سے 20 منٹ کے درمیان کا وقفہ ہوتا تھا. یعنی 10 سے 20 منٹ آپ کبھی کبھار جیسے کھانا کھایا، ظہر کی نماز پڑھی تو کبھی جائے نماز پر ہی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے تھے اور یہی کیلولا ہوتا تھا. کوئی اسپیشل جا کے 2-3 گھنٹے کی نیند کبھی نہیں سوئے تھے کہ آدھا دن ہی ضائع ہو جائے. تو کیلولا 10 سے 20 منٹ کے درمیان کا وقفہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلولا شیطان نہیں کرتا، شیطان کیلولا نہیں کرتا. اگر وہ جاگتا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہے ہی نہیں، سویا پڑا ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، وہ ہم سے بے خبر نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم شیطان سے چکنا رہنا چاہتے ہیں تو اگر تھوڑا سا 10 منٹ کا آپ جائے نماز بھی لیٹ جائیں نا ظہر کے بعد، فرض کریں کوئی اسپیشل نہیں ہے کہ آپ جائیں تو نرم و گداز بستر پہ تو آپ پھر گھنٹے سے پہلے نہیں، تو اگر وہیں کمر سیدھی کر لیں تو آپ کو ایک طرح سے پورے دن کی انرجی مل جاتی. اچھا، ایک دو چیزیں اور بھی ہیں جو صحت کو بگاڑنے والی ہیں، وہ ہے بے وقت کھانا کھانا. یعنی کھانا آپ اچھا بھی کھائیں، بہت ہیلدی بھی کھائیں، مگر لیٹ کھائیں. صبح کا ناشتہ جتنا ارلی ہو اتنا اچھا. آج کے بچے ہیں یا باس بڑے بھی ہیں ناشتہ ہی نہیں کرتے. ایک تو ساری رات کے بھوکے، پھر ناشتہ سکپ کر کے ان کی انرجی لیول اتنا لو ہو جاتا ہے کہ ان سے بیچاروں سے نہ بولا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ کام کیا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ امبیلنس کر رہے ہیں اپنی باڈی کو. پھر سائیکولوجیکل پرابلمز بھی بڑھیں گے. آپ اتنا خالی کر دیتے ہیں اپنے برین سیلز کو کہ وہ مطلب کیا اس کے اندر توانائی آئے گی، کیا وہ کام کرے گا. تبھی تو امت مسلمہ سے کوئی، اب دیکھیں نا ہم جتنی آسائشوں میں پڑ گئے اور جتنا میرا خیال ہے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنی آسائشیں زیادہ مل گئی ہیں اتنے کھانے بھی بڑھ گئے ہیں، اتنی دل کی تمنائیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اتنے ناشکرے بھی ہیں. یعنی جتنی امت مسلمہ کے پاس اس وقت مال و دولت ہے اور جتنی وسیع وسائل ہیں، اس کے ساتھ تو بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے مجاہد پیدا ہونے چاہیے تھے، کوئی سامنے ہی نہیں ہے. اور اس کی بہت بڑی وجہ دل کی، من کی منشا پوری کرنا. جب دل چاہا سو گیا، جب دل چاہا جاگ گیا، جو دل چاہے کھائے، جو دل چاہے نہ کھائے، جب دل چاہے کھائے، جب دل چاہے نہ کھائے. صحت کے اصولوں کو کچھ پتا نہیں کہ کب کھانا، ناشتہ کب کھانا اچھا ہے. ارلی بریک فاسٹ سب سے بیسٹ. دوپہر کا کھانا کہتے ہیں ارلی بریک فاسٹ کرو اور اچھا کرو، مطلب بہترین قسم کا ہو جو آپ کو انرجی دینے والا ہو اور آپ کو طاقت پہنچانے والا ہو، تاکہ آپ کے دن بھر کے کاموں میں آپ کو بار بار کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. مگر یہ نہیں کہ آپ فل ہو کے کھا لیں، پھر اگین بھوک رکھ کے کھانا ضروری ہے. اچھے سے مراد ہے اچھی کوالٹی کا، جس کے اندر آپ کو بھرپور وٹامنز مل جائیں. اچھی خوراک، مثال کے طور پر جو کا استعمال، یعنی گندم کھانے کی بجائے، ویٹ کھانے کی بجائے اگر آپ بارلی کھا لیں جس بھی فارم میں، وہ بیسٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ پراٹھا کھا کے آپ سمجھیں طاقت زیادہ آ جائے گی. تو یہ ایک مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو انرجی کس سے زیادہ ملتی ہے. بارلے دی بیسٹ کارب ہے جس میں آپ کو وائٹامن B6 B12 بھرپور ملتا ہے. اور یہ B12 جو ہے آپ کو معلوم ہوگا سربیکسٹی ہے، کیا ہے، ٹیبلٹس ہیں جس کے اندر وائٹامن B12 جو ہے وہ دیا جاتا ہے ان مریضوں کو جو بیمار رہ چکے ہیں، ان کی انرجی لیول کو انکریز کرنے کے لیے، ان کی بیماری کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے. تو کینسر پیشنٹس کو بھی دیتے ہیں، کوئی بھی پیشنٹ ہو، بیماری کے بعد رہ جانے والی کمزوری کو دور کرنے کے لیے وائٹامن B12 دیا جاتا ہے. اور اگر آپ آلریڈی لے رہے ہیں تو پھر آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے بارلی کا استعمال کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کریں، چاہے تلبینہ سے ناشتہ کریں، چاہے جو کی روٹی سے ناشتہ کریں، چاہے آپ مطلب اس کو جس بھی فارم میں. لیکن سیریلز جو ہے نا،
ان کے چکر میں نہ پڑیں. یہ بھی پیشنٹ تیار کرتے ہیں سیریلز. تلبینہ بارلی کو ایسے طریقے سے اس کو پیس کے اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ بہترین سیریل ہے. مگر سیریل کی بات اس لیے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو آج کل ڈبوں میں پیک سیریلز دیکھ رہے ہیں واقعی بہت خوبصورت ہیں. ڈبوں کی پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے اور اس کے اندر بنائے بھی بہت خوبصورتی سے گئے ہیں. نظر بھی آتا ہے اوٹس بھی لکھا ہے, بارلی بھی لکھا ہے, سب کچھ لکھا ہے. مگر وہ تمام وہ اوٹس اور بارلی جو اس کے اندر موجود ہیں ان کی طاقت نکال لی گئی ہے, ان کا جوس نکال لیا گیا, اس کا جو سوپ ہے اس کا نکال لیا گیا. وہ بارلے واٹر کے نام سے الگ سیل ہو رہا ہے اور یہ جو پھینکنے والی چیز تھی ضائع کرنے والی اس کو ڈی ہائیڈریٹر میں ڈال کے ڈرائی کر کے آپ کو خوبصورت پیکنگ. تھوڑے بہت کبھی بیریز کے چنکس ہیں, کبھی بلیک بیری کے چنکس ہیں, بلو بیری کے, اسی طرح کے. آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو ہاں یہ فلانی بیریز بھی ہیں, یہ تو بڑی اچھی ہوتی ہیں. ابھی آپ تازہ کھا لو, اچھی ہیں تو سکھا کے ہی کھانی ہے, پتہ نہیں ان بیریز کا بھی رس نکلا ہوا ہوگا. تو نچڑی ہوئی چیزیں کھائیں گے تو آپ کے اندر کہاں سے طاقت آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. مطلب سوچ سینس یوز کریں نا کہ ہم کیسے کیسے بیمار ہو رہے ہیں اور پیشنٹ کیسے کیسے تیار کیے جا رہے ہیں. اس کے اندر وہ وائٹامنز ہیں ہی نہیں. اب پھر ایڈیشنل وائٹامنز کی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ ایڈ کیا گیا ہے. بھائی کیسے ایڈ کیا گیا ہے؟ جو چیز نیچر نے پیدا کی ہے, نیچرل فارم میں جو آئی ہے, اس کے اندر ہوں گے, یا انسان کیمیکل بیسڈ جو چیز ہوگی تو اور نقصان دے گی. پھر نہیں کھائیں گے تو اس کی باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں ملے, ایڈکشن ہونے لگتی. اگر آپ وائٹامنز لینا چاہتے ہیں نا تو مسنون چیزیں کھانا شروع کریں, آپ کو ہر طرح کے وائٹامنز مل جائیں گے. کسی ایڈیشنل وائٹامنز کی ضرورت. یہاں لوگ بڑے شوقین ہیں ڈفرینٹ قسم کے وائٹامنز کھانے کے. کاسکو بھرے پڑے ہیں, مالز بھرے پڑے ہیں, فیشن ہے وائٹامنز کھانے کا, گھر بھرے پڑے. صحت اگین صحت کوئی نہیں ہے, ہمت پھر بھی نہیں ہے. وائٹامنز کے تھرو پیشنٹ تیار کیے جا رہے ہیں. آپ کے اندر ایسے کیمیکلز ڈالے جا رہے ہیں کہ جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر تو کچھ بھی نہیں بچا. اچھا, باڈی کے اندر وہ انرجی لیول ہی نہیں رہتا جس سے وہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے. اب جب تک آپ وہ وائٹامن جو آپ کی عادت پڑ گئی ہے نہیں کھائیں گے, آپ کو لگے گا آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے. الحمدللہ میں نے تو کبھی کوئی وائٹامن نہیں, مجھے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے گفٹ میں بھی مل جاتی, آگے ہو جاتا ہے. مطلب وہ دے دیتے ہیں کہ جن کو شوق ہے وہ کھا لیں. نیچرل طریقے سے اگر آپ لیں گے نا, بارلی آپ کو ہیلپ کرے گا, ہنی ہیلپ کرے گا, بلیک سیڈز آپ کو ہیلپ کرے گا. پھر اس کے علاوہ جیسے کھجور ہے, زیتون ہے, اولیو آئل ہے, یہ آپ کو وائٹامنز دیں گے نیچرل. اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کا امیون سسٹم کبھی, مطلب شاید آپ کہہ سکیں کہ بہت ہی کم کبھی امیون سسٹم جو ہے نا آپ کا ویک ہوگا. اور اس سب کے ساتھ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو ایک اور انرجی آپ کو ملتی ہے, ایک خاص روحانی قوت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, کل ہی پیش آیا کہ جب میں ہجامہ کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی کہ میں باوضو رہوں, وضو نہ ٹوٹے. تو کل جب ہم نے ہجامہ ختم کیا تو ایک خاتون تھی, کہنے لگی کہ میں بہت اچھا مساج کرتی ہوں, اب تھک گئی ہوں گی تو میں آپ کو مساج کرتی ہوں. میں نے بولا کہ میں پروفیشنل کے علاوہ میں نہیں کراتی. مطلب اگر طریقہ صحیح آتا ہو تو انسان کرائے کسی سے وہ کام, اگر نہیں آتا تو عام سے میں نہیں کراتی. جب سے میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ماہر کے پاس جاؤ, اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, یا واقعی یعنی جو اس کام کا سیکھا ہوا پرفیکٹ ہے اس کے پاس جاؤ, تو پھر ہم کیوں عام لوگوں کے پاس تختہ مشق بنے رہے. وہ کہنے لگے نہیں میں تو کرتی ہوں, میں اس کو بھی کیا, اس کو ایسے بھی کرتی ہوں, مجھے بہت اچھا آتا ہے. تھوڑا سا کرا لیتے ہیں. پھر تو جیسے انسان کافی دیر سے وضو میں ہوتے ہیں, انسان کہتا ہے چلے ایک دفعہ باتھ روم وغیرہ ہو کے تسلی سے آرام سے ریلیکس ہو کے پھر کریں. اب وہ جیسے ہی مساج شروع کیا, آپ سے جیسے پہلے اس نے سوچا کہ چلے کندھے ہی تھوڑے سے مسل دیں کہ تھک رہی ہوں گی تو بازو وغیرہ. اب وضو میرا ختم ہو گیا نا باتھ روم جانے سے, بس ایک غلطی ہوئی کہ وضو میں نے نہیں کیا. آپ سوچیں وضو کی اہمیت بتا رہی ہوں کہ وضو کس طرح ہمیں کتنی بیماریوں اور نظروں سے بچائے رکھتا ہے. اگر آپ وضو ہے نا
تو میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی. اور اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو کوئی ایفیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، اللہ کا حکم ہو سکتا ہے. اور مجھے ایسی فیلنگ آتی، میں نے حدیث میں تو نہیں پڑھا، کہ جب انسان باوضو ہوتا ہے یقیناً کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہوگا، کیونکہ رات کے احادیث کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باوضو سوتے ہیں، سنتیں پوری کر کے سوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، پوری رات وہ دعائیں بھی دیتا ہے. ساری رات عبادت میں بھی لکھی جاتی ہے، سنت کے مطابق رات بسر ہوتی ہے، اور ساری رات کا عبادت میں مشغول ہونے کا اجر لکھا جاتا ہے انسان کا. سو رہے ہوتے ہیں ہم مگر ہمارا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے. تو وہاں سے میں نے ایک قیاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں بھی جب وضو کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ پروٹیکشن دیتے ہوں جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اچھا، جب وہ انہوں نے مساج کیا تو ابھی میرا خیال ہے 5 منٹس بھی نہیں مساج ہوا ہوگا کہ مجھے ایک دم بہت زور سے شولڈر میں پین شروع ہوگی اور میں بے بس ہو گئی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے ایسے لگے کہ بس اب سانس لینے سے بھی پین ہو رہا ہے، اتنی تکلیف کہ سانس لینے سے بھی پین. حالانکہ انہوں نے کوئی دبایا نہیں، کوئی زور نہیں لگایا، بس ذرا سی میں نے پوزیشن چینج کی اور ایک دم سے لگے جیسے کوئی چیز بریک ہو گئی ہے. جب تک باوضو تھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئی، نہ تھکاوٹ کا احساس ہوا نہ کچھ اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا کہ کوئی زور نہیں لگایا تھا. بس مجھے یہی سمجھ آئی کہ میں نے چونکہ وضو نہیں کیا دوبارہ، تو چاہے نظر کا ایفیکٹ ہوا یا جس بھی چیز کا ایفیکٹ ہو گیا، اور مصروفیت کی وجہ سے صبح شام کے اذکار بھی نہیں کیے تھے. اچھا، اب ہم بڑے ہیٹنگ پیڈ لگا رہے ہیں، میں نے خود ہی لے کے ڈرائی کپنگ کوشش کی کر لوں، اس طرح کپ لگائے کہ کس طریقے سے درد، کوئی ایفیکٹ نہیں، کوئی ہیٹنگ پیڈ کا اثر نہیں، کچھ نہیں. پھر میرے پاس اپنی کچھ دوا تھی وہ میں نے لی، کوئی خاص چینج نہیں فیل ہوا. خیر رات کو ہیٹنگ پیڈ لگا کے بڑا وہ کر کے اپنا، میں نے کہا ابھی تو میں نہا بھی نہیں سکتی نا کہ کچھ کروں. خیر ان صاحبہ سے میں نے یہ کہا آپ ایسا کریں کہ وضو کر کے مجھے دے دیں. میں نے یوں نہیں کہا کہ آپ دے دیں، میں نے کہا سب لوگ وضو کریں الگ الگ اور پھر میں جو ہے شاور لے لوں گی. تو لہٰذا ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ میرے اوپر کہا جا رہا ہے یا کسی اور کا بھی ہے. مطلب ایسے انسان طریقے سے کہے کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ مجھے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے یا مجھے خدا نخواستہ مجرم قرار دیا جا رہا ہے. یہ جرم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا اتار کا جو طریقہ بتایا یا اس سے شفا کا جو طریقہ بتایا وہ یہی کہا کہ جس کی نظر لگی ہے اس کا وضو کرا دو اور مریض کو نہلا دو. اس سے نہلانا کیسے ہے کہ بس ایسے ایک دم سے پانی اس پر ڈال دو، بس یہ نہیں کہ آپ ضرور منہ دھوئیں، ضرور ایسا بھی نہیں، چاہے وہ کلی ہے جو کچھ بھی ہے واٹ ایور. ایون کے حکم ہے کہ استنجا بھی کراؤ، بغلیں بھی دھلواؤ اور پھر پورا وضو بھی کراؤ، کلی ناک پانی پورا وضو کرا کے پانی ٹب میں جمع کرو اور مریض کے سر سے پچھلی طرف سے ایسے انڈیل دو. وہ چاہے جہاں بھی لگے نہ لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نظر اتر جاتی. اچھا، جیسے ہی میں نے، آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو اس کی مثال دے رہی ہوں کہ یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا اتنا برا ایفیکٹ. تو میں نے پھر وہ وضو کا پانی جو ہے اس میں گرم پانی ملایا، ظاہر ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تھا رات بھر پڑا رہنے سے، اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا. تو اس میں گرم پانی ملا کے میں نے جیسے ہی اپنے اوپر ڈالا پیچھے سے، یعنی اس طرح کر کے، آپ یقین مانے میں نے جب وہ نیچے رکھی بکٹ تو میرے بازو میں کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ابھی میں نے شاور باقی نہیں لیا، بالکل مجھے ایسے تھا جیسے اب میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہاں صرف ایک وہ جو بہت زیادہ شاید ہم نے کپ بھی لگائے اور ذرا مساج بھی کیا تو ایک فیلنگ تھی کہ ہاں یہاں پر کچھ ہوا تھا، جسٹ ساری تکلیف دور ہو گئی. اور اگر میں وہ نہ کراتی جو رسول اللہ نے حکم دیا اس کا علاج کا طریقہ، اور میں سوچتی ہائے اس کے پیر بھی دھلے، اس نے کلی بھی کی ہے، اس نے کیا کچھ کیا، اور میں اس پانی کو کیسے اپنے اوپر ڈالوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہائی دل ہی نہیں کرتا. بھئی آپ کو سنت پورا کرنے کو دل نہیں کرتا تو بھگتے.
پھر بھگتتے رہیں، دوائیں کھاتے رہیں، علاج کراتے رہیں، انجیکشن لگواتے رہیں، اور پھر وہیں سے آرتھرائٹس شروع ہوگا اور وہیں ساری باڈی کو. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اگر اونٹ کو بھی نظر لگ جائے تو اس کو ذبح ہی کرنا پڑتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا، پھر ختم ہو جاتا. تو نظر کا اثر اتنا برا ہے. اور اگر آپ دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے میں وہ نہ کرتی تو آج میں یہاں نہیں آ سکتی تھی، وہ پتہ نہیں میں کہاں ہوتی. اب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں رات کس حالت میں سوئی ہوں اور کس وقت سوئی ہوں اور میں کس وقت جاگی ہوں اور کیا کچھ کر کے آ رہی ہوں. کچھ آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ یہ صرف سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے. اور کبھی برا نہ محسوس کریں اگر کوئی آپ کو وضو کرنے کو کہے، اور کبھی برا نہ محسوس کریں کہ اب یہ اس کے وضو کا پانی میں اپنے اوپر یا کسی بچے پر کیوں ڈالوں. جو سنت ہے برحق ہے، اور اس کو پورا کرنے کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اور اس کو پھیلانے کا 100 شہیدوں کے برابر اجر بھی ہے، سنت کو زندہ کرنے کا. اور جو شخص سنتوں کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، احادیث کو، سنتوں کو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت برکت بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں. ان کے وضو کا پانی ان سے کیسے کہیں کہ آپ وضو کسی ٹب میں ان سے بولیں؟ جی ٹب دے دیں نا، کوئی بکٹ دے دیں، ٹب دے دیں، ٹوٹی کے آگے رکھ لیں. مثلا مثلا باتھ ٹب بھی ہے اگر فرض کریں تو اسی کے اوپر وہ ہاتھ دھوئیں، سارا کچھ کریں. اگر فرض کریں ہوتا ہے نا کہ یہ والا پانی بھی، یہ بھی سارا ایسے کر کے اس کو دھو کے اس کا پانی اس میں ڈال سکتے ہیں. اور جو واش کا پانی ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ٹب کے اوپر ہی واش کیا جائے، یا اس کو یہ کہ پانی لے کے تھوڑا سا کلیکٹ کر کے چھوٹے برتن میں اور پھر اس کو. یہ کچھ جگہ اسلامک سب لوگ مسلمان بھی تو آپ نے کہہ دیا جیسے کسی اور مذہب کی بندے کی لگ سکتی ہے نظر یا وضو. دیکھیں پھر کیا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں. پہلی بات، ہمارا تو یہ مقصد ہے جس طرح ہم نے حدیث پڑھی آگے بیان کر دی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے، جیسے اللہ نے مجھے تھوڑا سا احساس دلا دیا، میں اصل میں پھر وہ دعائیں شروع کر دیں، اور کہ بھی مجھے کم از کم پتہ ہی چل جائے کہ کافی سارے لوگ تھے اصل میں. تو پھر میں نے باتوں پہ غور کرنا شروع کیا کہ کس کس نے کیا کیا بات کی تھی دیکھ کے، اور کیا کیا بات ہوئی، اور کسی نے ماشاءاللہ کہا کہ نہیں کہا، کیا کیا کمنٹس پاس کیے، کیا کچھ ہوا. تو ان سب کو جج کرتے ہوئے اندازہ ہو گیا. تو پھر میں نے وضو کرا لیا. مثال کے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے، جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں. سعودیہ میں کیا کرتے ہیں لوگ، وہ سنت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو کھجور کھلا دیتے ہیں. ہوتی نا گیدرنگ، اگر جس جگہ ان کو شک ہو کہ ان میں سے کسی کی نظر لگی تھی تو ان کو کھجور کھلا کے گٹھلیاں کلیکٹ کر لیتے ہیں. اب ان گٹھلیوں کو وہ پانی سے دھو کے اس پانی سے مریض کو وہ کر لیتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جن میں شرک نہیں پایا جاتا. یہ شرک نہیں ہے، یہ ایک علاج ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بک میں لکھا ہے ایک جگہ کہ حضرت عثمان تھے شاید، یا ان کا بچہ تھا کوئی، انہی سے فیملی سے ریلیٹڈ کوئی تھا. تو ان کی ٹھوڑی پہ ایسے مٹی لگی ہوئی تھی یا سرما لگا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نظر بٹو. تو آپ ہنس پڑے، کچھ کہا نہیں. انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا. ان کا مطلب یہ تھا کہ باقی بچے کی خوبصورتی کی بجائے ادھر ہی نظر اڑی رہے کہ یہ کیا ہے. ہر سے یہی پوچھے یہ کیا ہے. وہ جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ ڈاٹ لگا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر بٹو ہے. تو مطلب اس چیز کو وہ نہیں کیا کہ بھئی یہ کوئی، یعنی ایک انسان کی نظر گھوم جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو ایک ٹیکنیک ہے بس. اور اسی طرح کئی لوگ وہاں جیسے پہلے سے دم کرتے تھے، اور اس کے الفاظ وہ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے تھے، مگر اس میں یہی تھا، اللہ ہی سے دعا تھی، اور یعنی ایک قسم کا رقیہ تھا وہ بھی. تو آپ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو. حالانکہ وہ الفاظ نہیں تھے، کیونکہ یہ ثواب کے لیے نہیں پڑھے جا رہے تھے، یہ علاج کے لیے پڑھے جا. تو علاج کے لیے کچھ چیزوں کا جو ہے اگر وہ افیکٹو ہوں تو اس کا کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا دھونی دی جاتی ہے مثلا مرچوں سے، تو ہوتا تو کچھ نہیں مرچوں میں، مگر ایک پتہ نہیں اس ارومے سے اس میں ایک خیال پایا جاتا ہے
کہ شاید کوئی ایسی بدروہیں ہوتی ہیں جو بھاگ جاتی ہیں اس کی مرچوں سے، تو وہ خیال غلط ہے. جس کے پیچھے ایسے کوئی کانسیپٹ ہے نا کہ کوئی چیز آتی ہے اور کوئی جاتی ہے یا کوئی کچھ کرتی ہے، یہ نہیں، یہ غلط ہے. البتہ جو چیزیں کسی قسم کے خیالات سے بھی پاک ہیں، ایسے ہی بس ایک رواج چلا آ رہا ہے، کرتے ہیں، کوئی ٹکا لگا دیا، کچھ کر دیا، تو کوئی حرج نہیں. اس کے پیچھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ریلیٹڈ ہے یا کسی سے کوئی مدد لی جا رہی ہے یا کوئی اس سے انوالو نہیں. جس چیز میں کسی چیز کی کوئی انوالومنٹ نہیں وہ جائز ہے، لیکن اگر کسی کے پیچھے یہ خیال ہو کہ کوئی روح آتی ہے جاتی ہے تو وہ غلط ہے. جی تو پھر دیکھیں اس میں اگر 2-4 لوگ ہی ہیں تو ساروں کا وضو کرا لیں، کیا ہو گیا؟ مثلا گھر میں ہی لوگ ہیں، آپ گھر کے 4 افراد ہیں اور تو کوئی نہیں آیا، اور جیسے کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی ڈریس اپ ہو کے سامنے آیا یا کچھ کہتے، ہمارے ایک تو ماشاءاللہ کہنے کے بجائے واو واو کرنے کا بہت رواج ہے. بھائی ماشاءاللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا وہ یہ کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہم بارک علیہ، یا تبارک اللہ، سبحان اللہ. مطلب سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا، مگر انہوں نے تبارک اللہ، اللہم بارک علیہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا، یہ الفاظ سکھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دے، حسن دے یا قابلیت دے یا واٹ ایور جو بھی دے، تو یہ دعا ہے. اور اللہم بارک علیہ، اللہ اس کو اور برکت عطا فرمائے. تو جب ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف، تو ان کو نظر لگ گئی ایک صحابی کی، وہ ایسے کسی تالاب پہ نہا رہے تھے باہر آؤٹ سائڈ. اب وہ ان کے ظاہر ہے وہ بندھا ہوا تھا، جیسے آپ پتہ لنگوٹ باندھ لیتے ہیں اور پھر وہ نہانا شروع کر دے. پاس سے کوئی صحابی گزرے تو کہتی اتنی خوبصورت سکن تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. ماشاءاللہ نہیں کہا، نظر لگ گئی. وہ نہاتے نہاتے گرے اور تڑپنے لگے. یعنی کوئی اور بات نہیں تھی، ان کو کنفرم تھا کہ یہی صحابی ہے، انہوں نے یہی بات کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی، آپ نے ان کو ڈانٹا صحابی کو کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہی تو پیدا کرنے والا، بنانے والا، خوبصورتی ساری اللہ ہی کے اس سے آ رہی ہے حکم سے، تو یہ تو اللہ کی تمہیں تعریف کرنی چاہیے تھی. اور تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم بارک علیہ کہ اللہ تجھے اور اس میں برکت عطا فرمائے. تو یہ ان نظروں کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں آتا ہے جی یہ افیکٹ کیسے کرتی ہے نظر، صرف اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ جو نظر ہے نا، کہتے ہیں یہ اس طرح لگتی ہے جیسے 2 آگ کے انگارے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اس انسان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ اتنی افیکٹو ہے. اور جو شخص ساتھ میں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو وہ انگارے واپس پلٹ جاتے ہیں، اس پر افیکٹ نہیں ہوتا. اس لیے کبھی کسی کی تعریف کریں تو واو شاو کی بجائے ماشاء اللہ لا حول ولا. جی میں وہی بتانے لگی تھی. بس آخری چیز جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بھلے دوپہر کا کھانا بھی ہے نا، جیسے کیلولا کرتے ہیں آپ، تو اس میں یہ کہ کم از کم نماز کا وقفہ یا کچھ اتنا سا کرنا چاہیے کہ فوراً نہ لیٹیں، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کھانا کھا کے فوراً لیٹ جاتا ہے اس سے آپ نے فرمایا دل کی سختی ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ فزیکلی دل ہارڈ ہوتا ہو، یا جو ایک اسپرچولی انسان کہتا ہے نا کہ یہ بڑا سخت ہے رویے میں، تو ہو سکتا ہے دونوں طرح کا ہی ہو یا ایک طرح کا. آپ نے فرمایا کہ جو حفظان صحت چاہتا ہے، یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے، چاہے 100 قدم. اب چند قدم کو انہوں نے 100 قدم تک کہیں نہیں، 100 سٹیپس تو کم از کم لے لی. اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوئے، اور خاص طور پر رات کا کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اور اگر اس بات کی روٹین بنا لیں کہ کھانا کھایا اور بستر پہ چلے گئے، تو پھر شوگر، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ اور بلڈ پریشر یہ بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے پھر تیاری رکھیں. ادروائز کھانے کے دوران گیپ، یعنی مغرب کے ٹائم اگر آپ لوگ یہاں کھانا مثلا کھا لیں تو عشاء تک کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اگر سو جائیں تو بہت اچھا آپ کا وہ ہو جائے گا. اچھا جی، اب یہ کہ 1-2 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں. کہتے ہیں کہ فوراً ایکسرسائز کے فوراً بعد، یعنی بہت زیادہ جب آپ تھک جائیں، بہت زیادہ ہارڈ ایکسرسائز کرنے کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں. اور ایک یہ کہ سیکشل انٹرکورس کے بعد
فوراً بعد بھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. اس میں تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے, اور پھر آپ جو ہے کھانا بھی کھائیں تو پھر وہی بات کہ بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں, ذرا بھوک رکھ کے کھا لیں تو اچھا ہے. اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد فوراً بعد پھل کھانے سے پہلے اور پھل کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال بھی اچھا نہیں ہے. یعنی پانی اگر آپ فوراً پہلے یا فوراً بعد پیئیں گے تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے منرل سارے ویسٹ ہو جاتے ہیں پانی کے ساتھ مل کے. وہ سارا جو یعنی جو پھلوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ سارا پانی میں شاید ویسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تھکن کے بعد یہ جیسے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں نا, تھکے ہوئے آتے ہیں بچے, بھاگتے بھاگتے آتے ہیں باہر سے اور آ کے پانی پی لیتے ہیں, ایک دم سے پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے. 1-2 سپ لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن زیادہ پانی نہ. اب اگر بیمار ہو ہی گئے, اب اگر بی پی ہو ہی گیا ہے, اگر شوگر ہو ہی گئی ہے, اگر کوئی اور بیماری ہوگی تو علاج کیسے کریں؟ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اپنے لیے استعمال کیے اس میں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں یا ایسی نیچرل چیزیں تھیں جن سے آپ نے اپنے گھر والوں کا یا اپنے اصحاب کا علاج کیا. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیسے سر درد میں یا جسم کے ایک دفعہ پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور پاؤں میں درد ہو گیا تھا تو آپ نے ہجامہ کرایا, اور ایک دفعہ ایک یہودیہ عورت نے زہر دے دیا تھا تب بھی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ نے ہجامہ کرایا. اب یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان میں سے مثال کے طور پر کلونجی ہے, جس کی بہت بڑی امپورٹنس اس لیے ہے بلیک سیڈز کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. یعنی موت سے نہیں بچا سکتی مگر باقی ہر بیماری کا اس سے علاج ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرایا جائے. تو کلونجی ڈائریکٹ بھی کھائی جا سکتی ہے, ایک چٹکی اس کا لینا کافی ہے, چمچ بھر کے مت کھائیں. ایک چٹکی روزانہ صحت مندی کی حالت میں بھی اگر آپ کھا لیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر باقاعدگی سے نہیں کھا سکتے تو جب یاد آئے تب کھا لیں تب بھی ٹھیک ہے. ہاضمہ خراب, میں آپ کو اس کے تھوڑے سے مواقع بتاؤں کیسے کیسے یہ استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو انڈائجیشن ہو گئی, رات کا کھانا آپ نے دیر سے کھایا یا شادی کا کھانا کھایا اور اس میں مرغن اور مکسچر اتنے کھا لیے کہ وہ صحیح طرح ہضم نہیں ہوا, تو آپ کلونجی کی ایک چٹکی منہ میں ڈال لیں. آپ حیران ہوں گے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. موسٹلی کھانا ہضم, ہاں جس نے انتہا کر دی کھانے کی اور پھر اس کو وامٹ شروع ہو گئی اور پھر اس کا حالت خراب, اس کے لیے پھر آگے چلتے ہیں, اس کو پھر گریپ ونیگر پینا چاہیے. 1 گلاس پانی میں یا 1 کپ پانی میں 1 چمچ گریپ ونیگر ڈال کے, لیکن اس کا پیور ہونا, خالص ہونا اور سٹرک ایسڈ اور ایسیٹک ایسڈ اور ایسیڈیٹی سے پاک ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ ایسا ونیگر استعمال کریں گے جس کے اندر ایسیڈیٹی ہے یا سٹرک ایسڈ ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو السر بھی کر سکتا ہے, آپ کے انٹسٹائنز میں اس کی وجہ سے زخم بھی ہو سکتے ہیں. لہذا گریپ ونیگر پیور ہونا چاہیے اور اس کا 1 ٹیبل اسپون 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی لیں تو وہ آپ کے انڈائجیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ اس کو ذرا سا پانی کو لوپ وارم کر کے پیئیں تو وہی کانسٹیپیشن بھی کافی حد تک درست کر دیتا ہے. ایک ہی چیز دیکھیں, ذرا سی ٹھنڈی ہے, یعنی ٹھنڈی سے مراد فریج کا ٹھنڈا قطن نہیں, نارمل روم ٹیمپریچر پانی, وہ آپ کے موشن, ڈائریا, وامٹس, کیا وغیرہ کو تھام لیتا ہے. اور اگر وہی چیز ہے ذرا سا پانی ہلکا سا نیم گرم کر لیں اور اس میں اگر وہی چیز آپ ڈال کے پیئیں تو آپ کو پیٹ صاف کر دیتا ہے. وہی پیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے, روک بھی رہا ہے, صاف بھی کر رہا ہے. آپ جتنی مصنوعی چیزیں ان میں دونوں فیکٹر پائے جاتے ہیں, وہی چیز ڈیٹاکس کرتی ہے, وہی چیز آپ کے فلوئڈز کو پراپر طریقے سے روک بھی لیتی ہے. مصنوعی چیزیں دونوں کا ڈبل ایکشن ہے, یہ جتنی مصنوعی چیزیں ہیں ڈبل ایکشن ہے, دو کام کرتی ہیں. اور جیسے اگر آپ تھائرائیڈ کے لیے مثلا کوئی چیز لے رہے ہیں تو لو ہو, ہائپر ہو یا ہائپر, دونوں میں ایک ہی چیز کام کرے گی. اب ہے یہ جو میں بتا رہی تھی کلونجی, میں نے اس کے ایکسپیرینس کرتی رہتی ہوں کہ اچھا کیسے یہ, اور مثلا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اچھا پہلے میں اس کو کھا کے دیکھتی ہوں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو اس سے. تو ابھی جیسے میں فلائٹ سے آ رہی تھی تو میرے کان بند ہو گئے, شاید پیچھے سے موسم کچھ ٹھیک نہیں تھا یا کچھ ٹھنڈا لے لیا ہوگا کچھ بھی, تو میرے کان جب
لینڈنگ ہوتی ہے نا تو کان پہ پریشر آ کے کان بلاک ہو گئی. میں نے میرے بیگ میں ہوتی ہے تو میں نے ایک چٹکی لے کے منہ میں ڈالی اور اس کو اچھی طرح حلق میں جیسے لگا لیا, زبان کے ذریعے اس کو مل لیا اور تھوڑا سا ناک پریس کیا, خیر کھل گیا. میرا خیال ہے پریس کرنے سے اور بھی وہ اچھی طرح اس کا اثر جو ہے نا اندر تک پہنچ گیا. آپ یقین مانو اس کے بعد جتنی بھی فلائٹس تھیں کسی میں کان نہیں بند ہوئے میرے, الحمدللہ. اس میں بھی اس نے فائدہ دیا مجھے. پھر اگر آپ کے دانت میں درد ہے, آپ کے مسوڑے پھولے ہوئے ہیں, پایوریا ہے, پس آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے, گل سڑ رہے ہیں, دانت آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں, آپ کلونجی کا تیل لیں, بلیک سیڈ آئل, اور تھوڑی سی روئی لے کے اس کو اپنے مسوڑوں پہ مل کے دانت کے درد میں آپ اس دانت میں رکھتے ہیں, ود ان 5 منٹس آپ کا دانت درد ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اور آہستہ آہستہ وہ پس وس بھی ساری ٹھیک ہو جائے گی. شروع میں آپ کو لگے گا شاید زیادہ نکل رہی ہے کیونکہ وہ پہلے اندر سے نکالتا ہے اور پھر صاف کرتا ہے. اسی طرح لیڈیز کے بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں, فنگل انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہیری ایریاز پہ بھی پمپلز بن جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بن جاتی ہیں, پس بنتی رہتی ہے. ایک دفعہ ٹھیک ہوتی ہے پھر بن جاتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے پھر بن جاتی ہے. یا انر سائڈ وائٹ وہ فنگس سی بن جاتی ہے, فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے لپس کے ساتھ ساتھ. اس پہ اگر آپ بلیک سیڈ آئل لگائیں تو آپ دیکھیں گے ود ان اے ویک آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے. فنگل انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر کسی اینٹی بایوٹک کھائے. ہاں تھوڑا سا پی لیں ساتھ, وہ بھی اینٹی بایوٹک کا کام کرتا ہے. اگر آپ 1 ٹی اسپون ڈیلی پی لیں ساتھ میں اور ان انفیکٹڈ ایریاز پہ لگا لیں جہاں جہاں آپ کے دانے ہیں, اور دن میں 5 سے 7 دفعہ لگائیں. ایک دفعہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, 5 سے 7 دفعہ آئل, بلیک سیڈ آئل وہاں لگا دیں, سارے انفیکشن جو ہیں وہ آپ کے صاف ہو جائیں گے.